بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم 1010 نمبر حدیث پاک تک پہنچے تھے، یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں کیونکہ بیچ میں کافی طویل ہمارا ناغہ ہوا، کیونکہ رمضان شریف میں نئے پروگرام شروع کیے جاتے ہیں تو جو پرانے کنٹینیوسلی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ان کو وقتی طور پر روک دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہمارا درس بخاری شریف میں عنوان چل رہا تھا وہ کتاب الاستسقاء تھا، یعنی بارش طلب کرنے کا باب۔ اس میں 1010 نمبر حدیث پاک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، جن کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں پر قحط پڑا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش طلب کی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہم تیری طرف اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو پس تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اور اب ہم تیری طرف اپنے نبی کے چچا کے وسیلے کو پیش کر رہے ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما۔ پھر ان پر بارش نازل ہوئی۔ تو دیکھیے یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اور بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جو بخاری کی حدیث ہی بطور ثبوت طلب کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی بخاری کی حدیث دکھائیں تو پھر ہم اس بات کو تسلیم کریں۔ تو ان کے لیے یہ بہت ہی مؤثر چیز ہے کہ وہ وسیلے کے جواز کو تسلیم کریں، کیونکہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی تھی، حضرت عبد المطلب کے وسیلے سے بارش طلب کی اور یہ دعا کی کہ اللہ تعالی ہم تیری طرف اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار کے چچا ہیں، جب سرکار کا وصال ہو گیا تو پھر آپ کے وسیلے سے دعا کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس وسیلہ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ وسیلے سے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے، ورنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی، اگر یہ غلط ہوتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس میں کوئی شرک کا تصور ہوتا، اس میں کوئی ناجائز معاملہ ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس سے روک دیتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تسلسل سے وحی نازل فرما رہا تھا، تو اس پر بھی وحی نازل ہو جاتی کہ حبیب یہ بالکل غلط کر رہے ہیں اور ان کو شاید ابھی معلوم نہیں ہے کہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا شرک کی ایک قسم میں سے ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کو منع کیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل، ممانعت پر وحی نازل نہ ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس معمول کو جاری رکھنے دینا ثابت کرتا ہے کہ وسیلہ شرعاً جائز ہے۔ اب اس کے ناجائز ہونے کو اسی بخاری سے کوئی ثابت کرے تو پھر بات سمجھ میں آئے کہ بھئی کیسے وسیلہ ناجائز ہے۔ اب اس کے لیے ان آیات کو پیش کر دینا کہ جو کفار اپنے بتوں کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ اگر وہ آیات ہر ایک کو شامل ہوں، کافروں اور مسلمانوں کو بھی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا، ذرا تطبیق پیدا کر کے بتائیں، موافقت پیدا کریں۔ اور جب موافقت کوئی پیدا نہیں کر سکتا بلکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ وسیلہ بنایا گیا، پھر آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب بارش کے لیے وسیلہ بنایا گیا، تو ثابت یہ ہوا کہ جو قرآن کے اندر اگر وسیلے کا انکار ہے، یہ کفار کے وسیلہ قائم کرنے پر ان کی مذمت کی گئی ہے، وہ وسیلہ ہے ہی نہیں کہ جس کو مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ یقیناً کفار کا غلط طریقہ کار تھا۔ اور وہ غلط طریقہ کار کیا تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اس بات کو وسیلہ بناتے تھے کہ اب یہ بت ہم سے خوش ہوں گے، جب یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے وسیلے سے ہم سے راضی ہوگا۔ تو وہ بتوں کو معبود سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی عبادت کو اور ان کو معبود حقیقی سمجھ کر، انہیں مؤثر حقیقی سمجھ کر، انہیں فاعل حقیقی سمجھ کر انہیں پکارتے تھے، اور یہ ان کا ایک وسیلہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید ناجائز اور کفر قرار دیا اور غلط قرار دیا ہے۔
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آیات کفار کے حق میں نازل ہوئیں اور جو وہ وسیلہ قائم کر رہے تھے وہ مسلمان کا طریقہ کار ہے ہی نہیں، مسلمانوں کا وسیلہ الگ قائم کرنے کا ہے کہ وہ نبیوں کو یا اولیاء کرام کا یا اپنے نیک اعمال کا یا پاکیزہ مقامات کا اگر وسیلہ پیش کرتے ہیں تو انہیں صرف ایک ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں، کوئی فاعل حقیقی نہیں سمجھتا، کوئی موصول حقیقی نہیں سمجھتا، کوئی معبود نہیں سمجھتا، تو دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ اب اگر کوئی کفار کے اس غلط طریقے کو مسلمانوں کا طریقہ کہے یا مسلمانوں کے طریقے کو انہیں کفار کا طریقہ کہے اور جو آیات ان کفار کے حق میں نازل ہوئی انہیں مسلمانوں پر بولے، بتائیے وہ قابل گرفت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا ایسے شخص کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے کہ جو وہ آیات جو خاص کافروں کے حق میں نازل ہوئیں اور ان کے غلط طریقہ کار پر نازل ہوئیں اسے مسلمانوں پر اور ان کے صحیح طریقہ کار کو غلط قرار دینے کے لیے استعمال کیا جائے؟ اس سے بڑی علمی خیانت اور کیا ہوگی؟ اس لیے اس میں تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم توحید کو عام کر رہے ہیں اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا کیا جائے، تو پھر یاد رکھیں توحید تو میرے نبی سکھانے آئے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس توحید کا درس دیا وہ توحید رحمانی ہے۔ وہ توحید رحمانی نہیں ہوگی کہ جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور صحابہ کرام کے عمل کو معاذ اللہ شرک کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ یہ کیسی توحید ہے؟ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبیوں کے، صحابہ کرام کے، اولیاء کرام، نیک اعمال کے وسیلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس لیے پیش کرنا تاکہ ہماری مشکلات دور ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اگرچہ اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہاں مراد ہے کہ نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے منازل کو تلاش کیا جائے، تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود صرف یہی ہے؟ اس پر کون سی دلیل ہے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں جتنے زیادہ صحیح مفہوم آپ لے سکتے ہوں وہ لیجئے، کیونکہ جب ایک فصیح و بلیغ کلام ہوتا ہے تو اس میں تمام جو پازیٹیو اور صحیح احتمالات ہوتے ہیں انہیں مراد لینا یہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک کوئی مثال کے طور پہ کوئی انسان ہے بڑا فصیح اور بلیغ ہے، وہ جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات سے 50 پہلو نکلتے ہیں۔ جو غیر فصیح ہوتا ہے، غیر بلیغ ہوتا ہے، وہ ایک بات کہتا ہے سیدھی سی بات، اس میں کوئی مختلف پہلو نہیں نکلتے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو دانشور قسم کے ہوتے ہیں، جو رائٹرز ہوتے ہیں، جو بڑے ادیب قسم کے ہوتے ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں اور اس میں 4 5 6 مفہومات نکلتے ہیں، تو ہر ایک طبقہ اپنے اپنے مقام پر اس مفہوم کو سمجھ کر محظوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور عام آدمی اگر ایک کلام کرتا ہے، سیدھا بیچارہ کلام ہوتا ہے، ایک ہی مفہوم ہوتا ہے، اس میں اور مفاہیم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سطحی قسم کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو بڑا فصیح و بلیغ ہے اور اس میں ہزارہا معانی اور مفہوم ہیں، بلکہ مفاہیم کا ایک سمندر ہے جس کو تلاش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو کسی خاص مفہوم کے ساتھ مقید کر کے بقیہ تمام وہ مفاہیم کے جن کو مراد لیا جانا پاسبل ہے، بلکہ مراد لیا جانا انسب ہے، افضل ہے، بہتر ہے، ان سب کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کی بھی وجہ معلوم کی جائے کہ آخر کیوں ایسا کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے اور وسائل پیش کرنے چاہیے، چاہے دعا میں آپ وسیلہ پیش کریں، چاہے نیک اعمال کا ارتکاب کر کے انہیں بطور وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی نیت کی جائے، دونوں اپنے مقام پر بالکل ٹھیک ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جیسے بعض نے اس سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی کہ جی وسیلہ بس زندہ انسان کا ہی پیش کیا جا سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں کہا جب تک آپ تھے تو آپ کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، جب آپ پردہ فرما گئے تو آپ کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگی گئی۔ تو یہاں ہماری گزارش یہ ہے کہ چلیں پہلے وسیلے کو تو جائز مان لیں، پھر اس پر بحث کریں گے۔ وہ تو جائز آپ نے مان لیا، اس کو مانیں آپ وسیلے کو کہ وسیلہ جائز ہے، پھر دوسری بحث کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس حدیث سے کہاں یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب آپ کا وسیلہ پیش کرنا ناجائز ہے؟ عدم جواز تو یہاں ثابت نہیں ہو رہا، وہ تو اپنے ایک ادب بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ افروز رہے ہم آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، پھر آپ پردہ فرما گئے تو چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم تھے، قابل احترام تھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً آپ سے زیادہ محترم تھے، دنیا سے پردہ فرما چکے، تو آپ کے احترام کو ظاہر کرنے کے لیے پھر آپ کے وسیلے سے دعا مانگنا شروع ہو گئے۔ لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کی وفات کے بعد دعا مانگنا حرام یا ناجائز ہو یا غلط ہو جائے گا؟ کیا یہاں سے کچھ ثابت ہو رہا ہے؟ اہل علم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، جاہل کو تو کچھ بھی آپ سمجھائیں، بیچارے کو رٹا طوطا ہوتا ہے، اس کو خود تو کچھ آتا نہیں ہے، جو سنتا ہے، جو اس کے ذہن میں فیڈنگ ہوتی ہے، وہی طوطے کی طرح رٹا ہوا بولتا رہتا ہے۔ یہ جیسے کیسٹ آپ ڈال دیں اور آن کر دیں، اب ٹیپ ریکارڈر سے جو آواز آ رہی ہے، اب لاکھ ٹیپ ریکارڈر کو ایسا نہیں کہو، ایسا کہو، ایسا نہیں کہو، ایسا نہیں کہو، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کیسٹ چلتی رہے گی، تو کیسٹ چلتی رہتی ہے بعضوں کی۔ تو جواب اس کا دینا، مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد بھی آپ کا وسیلہ پیش کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب تک کوئی صریح ممانعت کی چیز نہ ہو، ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا اس طرح سرکار کی وفات کے بعد وسیلہ پیش کیا؟ تو میں آپ کو اس کے اوپر ایک دلیل پہلے بھی دے چکا ہوں، اور ایک مطلب ہم نے بیان کر دیا تھا۔ ایک یہ روایت سماعت فرما لے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قبر پر چلے گئے اور آپ سے خطاب کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے کیونکہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ پھر خواب میں حضرت بلال بن حارث سے یہ کہا گیا کہ عمر کے پاس جاؤ، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہو اور ان کو یہ خبر دو کہ تم پر ان قریب بارش ہوگی، اور ان سے کہو کہ تم اپنے فہم سے کام لو۔ پھر حضرت بلال بن حارث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ خبر دی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، میں صرف اسی کام کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوتا ہوں۔ یعنی جو سرکار نے فرمایا کہ فہم سے کام لو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس میں اظہار عاجزی فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم، میں تو جس سے عاجز ہوتا ہوں اس کو چھوڑتا ہوں، اس میں بھی اگر میری کوئی فہم میں کمی ہے تو گویا کہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اس طرح میں نے آپ کو روایت بیان کی تھی، حضرت تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر دمشقی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ واقعہ بھی لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو اس کے تحت یہ علامہ ابن کثیر واقعہ لے کر آئے ہیں کہ عتبہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس گرا دیا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، انہوں نے آیت پڑھی، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ تھوڑی دیر وہ گریہ وزاری کرتے رہے، استغاثہ کرتے رہے، پھر وہ اعرابی چلے گئے۔ حضرت عتبہ فرماتے ہیں کہ اچانک مجھ پہ غنودگی طاری ہوئی، میری آنکھیں بند ہوئیں اور میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عتبہ، اس کو جا کے خوشخبری دے دو کہ قد غفر اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ تو ثبوت کے لیے تو صرف اتنا بھی کافی تھا کہ اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا، تو آپ کہیں کہ نہ بھی کیا تو کون سا چیز ناجائز ہو گئی؟ صحابہ کرام نے تو آئس کریم بھی نہیں کھائی، صحابہ کرام نے تو شیشے کا گلاس بھی استعمال نہیں کیا، صحابہ کرام نے تو موبائل بھی یوز نہیں کیا، صحابہ کرام نے تو انٹرنیٹ کے اوپر بھی تجارتیں نہیں کیں، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ جب شریعت کی طرف سے ممانعت نہیں ہے تو یہ ہر اس کام کے جواز کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا جب یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے بعد وفات وسیلہ قائم کرنے سے منع نہیں فرمایا، تو پھر کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ اور یہ دلیل مطلب یہ مطالبہ بالکل غلط ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پہلے کچھ کیا ہے تو ہمیں بتائیں، اگر انہوں نے نہیں کیا یا انہوں نے حکم نہیں دیا تو پھر ہم نہیں۔ اچھا، تو انہوں نے کیا بخاری پڑھنے کا حکم دیا تھا؟
انہوں نے مدارس قائم کرنے کا اس طرح حکم دیا تھا یا انہوں نے مدارس قائم کیے تھے، اس میں باقاعدہ سلیبس مقرر کیا تھا، مسجد پر گنبد و مینار بنائے تھے، قرآن پاک پہ اعراب لگائے تھے، جماعتوں کے لیے وقت مخصوص کیے تھے، کیا انہوں نے جلسے جلوسوں کے مقامات اور ان کے لیے تاریخیں فکس کر دی تھیں؟ یہ تمام کام جب ہو رہے ہیں تو کیسے ہو رہے ہیں بتائیے، اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ تو اب ہم خلاصے کی طرف آتے ہیں کہ وسیلہ قائم کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، چاہے وہ زندگی کے اندر کسی کو وسیلہ بنایا جائے، چاہے بعد وفات بنایا جائے، بشرطے کہ طریقہ کار بالکل صحیح ہو، نظریہ بالکل درست ہو، عقیدہ بالکل صحیح ہو۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا سب سے افضل اور اولیٰ ہے، بغیر وسیلے کی بھی طلب کیا جائے تو کوئی ناجائز یا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وسیلے سے مانگا جائے اور فقط اللہ کی طرف توجہ ہو، وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلب کے لیے قائم کیا جائے اور اسے لازم و ضروری کوئی نہیں سمجھ رہا ہو تو بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ جو اس کو غلط کہے وہ شخص خود غلط ہے اور اس کا نظریہ غلط ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر 1011 ہے۔ اس کا عنوان قائم کیا ہے کہ باب تحویل الرداء فی الاستسقاء، استسقاء میں چادر کو پلٹنے کا باب۔ حضرت محمد بن ابو بکر عباد بن تمیم سے اور وہ عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی اور چادر کو پلٹا۔ بارش کے لیے دعا فرمائی، قحط سالی ہے، صحابہ کرام نے عرض کی، سرکار تشریف لے گئے، آپ نے دعا فرمائی اور چادر کو پلٹا۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس طریقے سے چادر کے اندرونی حصے کو باہر کر لیا جائے، باہر والے حصے کو اندر کر لیا جائے، تو گویا کہ ایک چیز کو آپ نے پلٹ دیا، جو اندر تھی باہر، جو باہر تھی اندر، حالت بدل دی ہے۔ اسی طریقے سے اس سے نیک فال سرکار نے لی کہ اگر ہم چادر پلٹتے ہیں تو ایک نیک فال لی ہے کہ ابھی جیسے قحط کا موسم ہے تو یہ پلٹ کر خوب بارشوں کا اور سبزہ کا موسم ہو جائے، تو نیک فالی کے لیے سرکار نے چادر کو پلٹا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ کثیر حدیثیں اس پہ دال ہیں، آگے انشاءاللہ آئے گا بھی، کہ نحوست کا تصور یا بدشگونی کا تصور شریعت اس کو منع کرتی ہے، اور کسی چیز سے نحوست کا تصور لینا، بدشگونی لینا شرعاً منع ہے۔ لیکن نیک فالی خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے نیک فال لیا ہے، تو اس لیے آپ اچھا شگون کسی سے لے سکتے ہیں، بدشگونی منع ہوتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔